الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين اما بعد۔ سامعین کرام، آج کے درس میں ہم دیکھیں گے لباس تقوی والا کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں ہم سب پر نازل کی، اور یقیناً اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک لباس جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، جو لباس ہمارے ستر کو چھپانے کے کام کرتی ہے اور ہمارے لیے زینت ہے۔ تو یقیناً اس لباس کو، اس نعمت کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس ستر چھپانے کے لیے بنایا ہے اور زینت کے لیے بنایا ہے۔ ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس تو سب سے بہتر ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ لباس جو ہے ستر پوشی کا ذریعہ ہے، جس سے انسان اپنے جسم کو چھپاتا ہے، اور اگر انسان اسی لباس کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتا ہے تو تکبر بن جاتا ہے، یعنی اگر اس لباس کو سنت رسول اللہ کے مطابق استعمال نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ بنی آدم کی اولاد، جب تم مسجد میں آؤ نماز کے لیے تو بہترین لباس سے آراستہ کر لیا کرو، اور کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے یا لٹکاتا ہے تو وہ تکبر کی علامت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ پہلی مرتبہ جنت میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اس کی سزا بھگتنے کے بعد وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور کبر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہیں تم زمین پر اترا کر مت چلو، نہیں تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ سکتے ہو۔ یقینی بات ہے یہ تکبر کی علامت ہے، لباس کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر گھسیٹ کر زمین پہ چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اور ایسا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لباس ٹخنے سے اوپر ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا لباس ٹخنے سے نیچے ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ تکبر کی یہ علامت ہے کہ لباس ٹخنے سے نیچے ہو، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے لباس کو ٹخنے سے اوپر رکھو۔ نیچے لباس رکھنا یہ خود بخود تکبر کی علامت ہے، اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لباس کو ٹخنے سے اوپر، چاہے وہ پینٹ ہو یا پیجامہ ہو یا لنگی ہو یا تہبند ہو، گرچہ کوئی بھی ایسا لباس ہو جو ہمارا مرد کے لیے ٹخنے سے اونچا ہونا چاہیے، مرد کے لیے ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھنا خود تکبر کی علامت ہے، اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنا تہبند کی جانب دھیان دے اور اپنے کپڑے کو
ٹخنے سے اوپر رکھے، کیونکہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ یہی ایک لباس بھی ایک نعمت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق لباس استعمال کریں، جس طرح لباس پہننے کا طریقہ ہے، لباس پہنے تو سنت کی دعائیں جو ہے دعا پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے استعمال کریں جس طرح اللہ اس کے رسول نے حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔